غرباء 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 غرباء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله تعالى في موضع آخر: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاری. تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک لہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو تنہے تنہا اس کائنات کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے. اور رب العالمین جس کی جتنے بھی تعریفیں کرے کم ہیں. اللہ رب العالمین کی تعریف کو بیان کرنے کے لیے محترم دوستو، دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں، اگر ان سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا لی جائے اور دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان کا قلم بنا لیا جائے اور دنیا کے تمام جن و انس اپنی اپنے حساب سے اللہ رب العالمین کی تعریف کو لکھنا شروع کر دے، تو محترم دوستو دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں ان سمندروں کے پانی کی سیاہی ختم ہو سکتے ہیں. دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں ان کا قلم ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. اور رب العالمین جس نے ہمیں اور آپ کو انگنت اور بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے، جس کی دی ہوئی نعمتوں کو ہمارا آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے دنیا کے لوگوں، اگر تم لوگ میری دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو، گن نہیں سکتے ہو، تعداد نہیں لا سکتے ہو. درود و سلام نازل و تمام انبیاء اور رسول پر، اور بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ صلی و بارک علیہ. محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے دو جگہ سے جو ہے قرآن مجید کی جو ہے دو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے. محترم دوستو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم لا یعنی چیزوں کے پیچھے مت پڑو، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے: ان السمع والبصر. یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کرے گا. محترم دوستو، یہ آیات بہت ہی جو ہے معنی دار ہے. یہ بالکل سمجھ لیجئے کہ الفاظ بہت کم ہیں، ان کے معنی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ زبان کی تباہ کاریاں. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ محترم دوستو، نیک اعمال کرنا بہت آسان ہے،
لیکن ان نیک اعمال کی سیفٹی کرنا، ان نیک اعمال کو حفاظت کرنا بہت بڑی مشکل ہے۔ اعمال تو ہم کر لیتے ہیں، اس اعمال کو حفاظت کرنا یہ بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے اور یہ بہت مشکل بھی ہے۔ کیوں آپس میں چل رہے ہیں، کسی کی تذکرہ شروع کر دیے، حالانکہ کسی کے بارے میں غیبت سننا بھی صحیح نہیں ہے، لیکن ہم اس میں بھی شریک ہیں، کوئی بیان بھی کر رہے ہم بھی شریک ہو رہے ہیں، گویا کہ ہم کیا ہیں، ہم بھی گناہ اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ اس لیے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، لا تقف ما لیس لک بھی علم، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس چیز کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم میں سے ہر انسان کے پاس اللہ رب العالمین نے دو فرشتوں کو متعین کر دیا ہے کہ نہیں؟ ہمارا رائٹ یعنی داہنے کندھے پر جو فرشتے ہیں وہ ہمارے نیک اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، اور ہمارے جو بائیں کندھے پر جو فرشتے اللہ نے متعین کر رکھا ہے، ہماری برائیوں کو جو بھی ہم زبان سے جو بھی الفاظ نکالتے ہیں وہ اچھے یا برے دونوں فرشتے موجود ہیں۔ محترم دوستو، یہ تمام کے تمام جو کچھ ہم کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین میدان محشر کے موقع پر جمع کرے گا، ہمارے سامنے سب کھل کر کے آ جائے گا۔ اس لیے محترم دوستو، حقیقت یہ ہے کہ زبان کی تباہ کاریاں بہت ہی خطرناک ہے، اور اس کے تدبیر ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، رواه بخاری۔ کیونکہ اس حدیث کے اندر یہ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ان کو چاہیے بات کرو تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ جس بات کے اندر مصلحت ہو، جس بات کے اندر ہمارے لیے بھلائی ہو، امت کے لیے بھلائی ہو، ہمارے آس پاس بیٹھنے والوں کے لیے خیر ہو، اس بات کو آپ کہیں۔ لیکن جس بات کے اندر گناہ کا امکان ہو، جس بات کے اندر جو ہے ہمارے گناہ کا خدشہ ہو، ایسی باتوں کو اپنی زبان سے نکالنے سے پرہیز کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من سکت فنجا، جو خاموش رہ گیا، چپ رہ گیا، گویا کہ اس نے کامیاب ہو گیا، نجات پا لیا، ہے کہ نہیں؟ لیکن محترم دوستو، ہم اس معاملے میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا وہ حدیث مشہور ہے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من المفلس یا رسول اللہ، ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ مفلس کون سے لوگ ہیں؟ حدیث آپ لوگ ماشاءاللہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرمایا کہ ہم تو وہی جانتے جن کے پاس درہم نہ ہو، جن کے پیسے نہ ہو، جن کے پاس جائیداد نہ ہو، وہی مفلس غریب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، نہیں، میری امت کے اندر مفلس وہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ پہاڑ کے برابر ثواب لائے گا، ہے کہ نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن دنیا کے اندر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو زبان کے ذریعے تکلیف دی ہوگی، ان کی غیبت کی ہوگی، یہ تمام جو ہے ان کے نیکیاں جو پہاڑ کے برابر ہوں گے سب سامنے والوں کو دے دیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے محترم دوستو، نیکی کرنا آسان ہے، لیکن نیکوں کی جو ہے حفاظت کرنا، ان کی سیفٹی کرنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے زبان کو بہت سوچ سمجھ کر کے جو ہے ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہماری زبان جو کیفی کی طرف چلتی ہے محترم دوست نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت ہی سخت وعید فرمائی، منع فرمایا ہے۔ دیکھیے محترم دو پڑھتے ابو موسیٰ بیان فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین افضل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین، سب سے افضل مسلمان کون سے مسلمان ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بخاری مسلم کی بات ہے کہ سب سے بہترین مسلمان وہ مسلمان ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن محترم دوستو، آج کیا ہے، ہمارے ہاتھ سے بھی دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہماری زبان دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، حالانکہ محترم دوستو یہ بہترین مکمل کامل مسلمانوں کی علامت نہیں ہے۔ ہمارے اندر وہ اخلاق ہونی چاہیے، ہمارا وہ کردار ہونا چاہیے کہ ہم سے جو ہے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، کسی دوسرے مسلمان کو جو ہمارے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے،
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے اس تعلق سے. محترم دوست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. ہے کہ نہیں؟ جنت کی ضمانت بہت ہی مشکل چیز ہے محترم دوستو. اور آپ جانتے ہیں کہ جنت کوئی ایسی تیسی چیز نہیں ہے کہ ہر ایک کو مل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیز کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیا بہت آسان ہے جنت دانا؟ نہیں محترم دوستو، کیونکہ یہ زبان اور یہ ایک دوسری چیز شرمگاہ. اللہ نے کہا فرمایا کہ ما بین لحیہ، جو 2 جبہوں کے درمیان یہ زبان ہے اور 2 پیروں کے درمیان جو شرمگاہ ہے، جو شخص ان 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیوں محترم دوستو؟ زبان کو بھی جائز جگہوں پر استعمال کرنی ہے. اپنی شرمگاہ کو بھی اللہ نے جس جگہ پر استعمال کرنے کا ہم اتھارٹی دی، حرام کیا ہمارے لیے جائز قرار دیا ہمیں، اسی جگہ پر ہم کو اس چیز کو استعمال کرنی ہے. لیکن محترم دوستو، اگر زبان سامنے والوں کو تکلیف دیا، لوگوں کی غیبتیں کی، لوگوں کی چغلی کر کے دوسروں کو لڑائی بھڑانے کی کوشش کی، اور ہم نے دیکھا کسی کے اندر محبت ہے، اس کے اندر محبت کو جو ہے بکھیرنے کے لیے، محبت کو ختم کرنے کے لیے اگر ہم نے کوئی چغلی والا کام کر دیا تو محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے برے لوگ وہ لوگ ہوں گے کہ جن 2 بھائیوں کے درمیان محبت ہو اور ان دونوں کے درمیان جو ہے محبت کو ختم کر دے، یعنی ایسی بات ان کے سامنے پیش کرے کہ ان دونوں کے درمیان دشمنی پیدا کر دے. قیامت کے دن سب سے ہی برے لوگ ہوں گے. تو محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے کہ جنت کی ضمانت، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے محترم دوستو، زبان کی حفاظت ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اسی کو اپنی شرمگاہ کی بات ضروری ہے. اسی معنی کی دوسری ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس شخص کو اللہ نے زبان کی جو حفاظت سے بچا لیا، یعنی اور جس کو اللہ نے شرمگاہ سے جو ہے بچا لیا، گویا ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، ان کے لیے جنت ہے. تو محترم دوستو، یہ زبان جس کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ جو ہے قوت گویائی عطا فرمائی ہے. محترم دوستو، اس زبان کی حفاظت کرنا ہر امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے. کیوں محترم دوستو؟ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ جو ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان العبد لیتکلم بالکلمہ، یعنی اللہ کے بندے جب کوئی کلام کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، ما یتفقہ فیہا یا ما یتبین فیہا، لیکن اس بات کے اندر وہ بندہ غور و فکر نہیں کرتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہم نے کہ نہیں حتی یظل بہا الی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب، اس بات کے اوپر غور نہیں کرتا، وہ غور و فکر نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے، جس بات کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو اتنی دور جہنم سے دیتا ہے جتنی کہ مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے، مسافت ہے. بتائیے. اللہ اکبر، اللہ ہم سبوں کو محفوظ فرمائے. اس لیے محترم دوستو، اس زبان ہم کو یاد نہیں، ہم غور فکر نہیں کرتے ہیں، کسی کی تعلق سے ہو، کسی کے بارے میں ہو، کسی معاملات میں بھی ہو، ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں، ہم غور فکر نہیں کر رہے ہیں. اس بات کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو اتنی دور جہنم پھینک دیتا ہے جس کی مسافت مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے. اسی معنی کی ایک دوسری بات ہے کہ اللہ کے بندے بات کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہے، بات کرنے کا اللہ کی رضا جوئی کی، اللہ کی رضا مندی کی بات نکل جاتی ہے اور اس کو دھیان بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین قیامت تک کے لیے ان کے لیے رضا مندی لکھ دیتا ہے. اور اسی کو الٹا کیا ہے، بندہ کو ایسی بات کرتا ہے جو اللہ کے نافرمانی والی ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین بات کے لیے بھی قیامت کے ملاقات کے دن کا جو ہے اس کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے. دونوں پہلو ہیں میرے دوستو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، کہ جب بھی بات کرنی ہو تو اچھی بات کرو، معنی دار، اور جو ہے جو ہمارے لیے
دنیا کے لیے آخرت کے لیے ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہو، ایسی بات کریں، لا یعنی باتوں سے ہم دور رکھیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خود راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ صبح کرتا ہے، جب ان بندہ کیا ہے صبح کرتا ہے، ان کے تمام اعضاء اس سے عاجزی اور انکساری سے کہتا ہے جو ہے اے دل یا شخص تم میرے بارے میں صحیح طریقے سے رہنا، کیونکہ میں تم سے جڑا ہوا ہوں، اگر تم ٹیڑھے ہو جاؤ گے تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو محترم دوستو، یہ زبان ایک ایسی چیز ہے، کیا اس زبان کی وجہ سے ایسا موقع بھی آ جاتا ہے کہ پورے جسم کو مار کھانی پڑتی ہے، اور کبھی کبھی تو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ یعنی اگر ہماری زبان برابر ادا نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے سامنے والے آ کر کے ہم کو پٹائی بھی کر دے، ہماری جان بھی لے لے۔ تو محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمام جس میں کہ آپ کے آجا آپ سے گزارش کرتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں تم سیدھا رہنا، ہم بھی سیدھا رہیں گے، اگر تم ٹیڑھا پن اختیار کر لیا تو ہم بھی ٹیڑھے پن اختیار کر لیں گے۔ اسی لیے محترم دوستو، حضرت ابن عمر بیان فرماتے ہیں لا تکثروا بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ کثرت تم باتیں ہی نہ کرو، لا یعنی باتیں ہی نہ کرو، لا تکثروا، تم جو ہے لا یعنی باتیں نہ کرو بغیر ذکر اللہ۔ کیوں؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بغیر جو ہے اللہ کے ذکر کی دوسری بات کیا ہے؟ قسوۃ للقلب، یہ دلوں کے سخت ہونے کا سبب ہوا کرتا ہے۔ کثرت سے بات کرنا، زبان کو کینچی کی طرف چلانا، اس کے راستے کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے فرماتے ہیں اب الناس من اللہ کی، قیامت کے دن جو ہے، قیامت کے دن جو ہے انسان کیا ہے؟ اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جن کا دل سخت ہوگا۔ کیا ہے؟ جن کا دل سخت ہوگا، قیامت کے دن اللہ سب سے زیادہ دور ہوں گے۔ محترم دوستو، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تکثروا الکلام، تم کثرت کلام سے بچو، اللہ کے تم جو ہے اللہ کے ذکر میں لگے رہو۔ اسی لیے محترم دوستو، اللہ کے حضرت سفیان عبداللہ بیان فرماتے ہیں جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ حدثنی بامر آتقو بہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیجیے کہ میں ان کو جو ہے مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ کیا ہے؟ مجھ کو ایسی بات بتلا دیجیے کہ آتقو بہ، جن کو مضبوطی سے پکڑ لوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، کہو کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ پھر فرمایا ما اخاف ما تخاف علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ذات سے تو جو سب سے زیادہ آپ کو خوف ہے، ڈر ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ بلسانہ، کیا ہے؟ فاخذ بنفس لسانہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سے تمہاری ذات سے جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے وہ زبان ہے۔ زبان تو اللہ کے پکڑی اور فرمایا کہ زبان ہے، اس لیے کہ زبان کی وجہ سے کیا ہے؟ سب سے خطرناک کی ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے اس زبان کو تم جو اپنے کنٹرول میں رکھو، اس زبان کو اپنی حفاظت میں رکھو۔ محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی روایت ہے، عقبہ بن عامر بیان فرماتے ہیں من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز کے اندر ہے؟ محترم دوستو، صحابہ کرام تھے، ان لوگوں کے اندر یہ فکر اور ان فکر لاحق تھا کہ ہم قیامت دن کیسے کامیاب ہو جائیں، ہم جنت میں کیسے ہم داخل ہو جائیں۔ آج محترم دوست ہمارے اندر جذبہ ختم ہو گیا، ہم اگر سوال کرتے ہیں دنیا کے فائدے کے حصول میں ہماری تجارت کیسے کامیاب ہو جائے، ہم تجارت کون سا کریں کہ ہمارے منافع زیادہ ہو۔ آج کی دنیا کے جو ہے مسلمانوں کا یہ جو ہے نظریہ بن چکا ہے، لیکن صحابہ کرام کا نظریہ کیا تھا؟ دنیا بنے نہ بنے لیکن ہماری آخرت بن جائے، ہماری آخرت کامیاب ہو جائے۔ تو محترم دوستو، حضرت ہمیں فرماتے ہیں اللہ کے نبی سوال کیا من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز کے اندر ہے، کامیابی کس چیز کے اندر ہے کہ میں جنت کے اندر چلا جاؤں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں محترم دوستو، 3 چیزیں فرمایا۔ امسک علیک لسانک، سب سے پہلی پوائنٹ کیا ہے کہ آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، نجات کے لیے ضروری ہے، کامیابی کے لیے، جنت میں جانے کے لیے کیا ہے؟ زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ محترم دوستو، آج ہم دوستوں کے ساتھ، آج ہم ہوٹلوں کے اندر، گلیوں میں ہمارے نوجوان یا واٹس ایپ کے اندر یا فیس بک کے اندر، محترم دوستو جب ہمارا دل تصدیق کرتا تو ہمارا ہاتھ چلتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نجات کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کرو. اس کے بعد دوسرے پوائنٹ اللہ نے فرمایا ولیسعک بیتک، اپنے جو ہے خالی اوقات میں اپنے گھر کو لازم پکڑو. آج ہمارے نوجوان بہت بگڑے ہوئے محترم دوستو، آج کالج سے آئے پڑھ کر کے آئے، ان کو گھر میں نہیں ملے گا. یہ ہمارے بھائی کیا ہے تو گلیوں میں دوستوں میں گپے سپے میں لگے ہوئے ہیں، ہوٹلوں میں یا بیٹھے چائے پی رہے ہیں، باتوں میں لگے ہوئے ہیں، یعنی باتوں میں لگے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر تم کو خالی وقت مل جائے تو گھر کے اندر بیٹھ جاؤ. تمہارے بیوی کے تمہارے حقوق، تمہارے اوپر حقوق ہیں، تمہارے گھر والوں تمہارے حقوق ہیں. اللہ کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کر لیا کرو، حدیث پڑھ لیا کرو، اس لیے تم خالی اوقات کو اپنے گھر کے اندر گزارو. اور تیسرا پوائنٹ وب کی اعلیٰ خطیتک، اور تم تنہائی میں اگر تم سے کچھ گناہ ہو گیا ہے تو تنہائی میں اللہ سے رو گراؤ. کیا ہے؟ اللہ سے معافی طلب کرو. اسی کے اندر نجات ہے محترم دوستو. بتلائیے کہ ہمارے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں محترم دوستو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات اس چیز کے اندر ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور خالی اوقات گھر کے اندر گزارو اور تنہائی میں اللہ اپنے جو ہے اللہ کا عذاب کا جو ہے خیال کر کے جہنم کے جو ہے وہ دہشت ناک اور جو ہے وہ دردناک عذاب کو اپنے دلوں کے اندر جو ہے جا بجھی کرو اور دل کو کپ کپاتا بناؤ اور زبان کو محترم دو زبان پر اللہ کا شکر کرو اور اللہ کی تعریف اور اللہ کے استغفار کو لازم پکڑو. اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے محترم دوستو. لیکن اگر دیکھا جائے تو تینوں چیزوں کا اندر ہم کھا لیا ہے. اللہ ماشاء اللہ جس کو توفیق دی ہے وہی رات کو اٹھتے ہیں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ دل میں اللہ رب العالمین اپنی جو ہے دل میں جو ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے فرماتا ہے آسما جو ہے اور کہتا ہے کہ کون سا میرا بندہ ہے کہ جو اس نے رات کو گناہ کیا ہے آئے دن کو معافی طلب کر لے اور اس نے پھر رات کو اللہ رب العالمین کیا ہے اپنی رحمتیں فلا اپنے ہاتھ اور رحمت پر دعا جو ہے فرماتا ہے کہ جس نے دین کے اندر گناہ کر لیا ہے اور مجھ سے معافی مانگو. لیکن ہر انسان ہے محترم دوستو اپنے گناہوں پر مصر ہیں. ہم کیا گناہ سے استغفار کرنے کے لیے توبہ کرنے کے لیے راضی نہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے محترم دوستو. دیکھیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے, حضرت معاذ بن جبل ہے راوی, بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل یبعدنی من النار ویدخلنی الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتلا دیجئے کہ مجھے جہنم سے دور کر دے اور مجھے جنت میں داخل کر دے. تو محترم دوست, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معاذ تم نے سوال تو بہت بڑا سوال کیا ہے. کیا ہے سوال؟ حدیث کا الفاظ اعظم, تم نے سوال جو ہے بہت بڑا سوال کیا ہے, لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ جس کو توفیق دے دے اس کے لیے اللہ آسان کر دیتا ہے. کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادلک علی ابواب الخیر, کیا میں تمہیں بھلائی کا دروازہ نہ بتلا دوں؟ کیا فرمایا؟ کیا میں تمہیں بھلائی کا دروازہ نہ بتلا دوں؟ حضرت معاذ فرمایا کیوں نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے, ہمیں بتلا دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشہد اللہ الہ الا اللہ, تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, تؤتی زکات ادا کرو, اور جو ہے رمضان کا روزے رکھو اور حج کرو. کیا اللہ نے طاقت دیا ہے تو حج کرو. اس کے بعد محترم دوستو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخبروں کا, کہ میں تمہیں خبر نہ دے دوں ایسی چیزوں کی, یعنی جو ہے بھلائی کی تمہیں خبر نہ دے دوں. حضرت معاذ فرماتے کیوں نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتلائیے بھلائیاں کیا ہے. اللہ کے فرمایا الجنت جو ہے یعنی الجنہ, یعنی روزہ کیا ہے جہنم سے ڈھال ہے, اور کیا ہے صدقہ تغفر خطیہ, اور یہ صدقہ کیا ہے گناہوں کو تمہارا مٹا دیتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا لیکن طرف ہمیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, اور یہ 114 کی آیت, یعنی وہ بندہ جو اللہ کے خوف سے کیا ہے جس کے کروٹ جو ہے بستر پر نہیں لگے رہتے ہیں بلکہ اللہ راتوں میں اٹھ کر کے کیا اللہ کی بندگی کرتے ہیں. ان کے بعد پھر اللہ کے فرماتے ہیں لا اخبروں کا, کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں رات الامر, یعنی
وہ सेना आने राकुल अम्र अमूद हो व जीरवता सना में ही। मैं तुम्हें इस्लाम की जो है एक ऐसी चीज खबर न दूं, यानी अम्र एक अहम मामले के बारे में, और एक जो है उनके सुतून के बारे में, और जो है उनके जो है कुहान के बारे में। तो अल्लाह के नबी फरमाते कह अल्लाह के सलाम आप मुझे बतलाइए कि वो क्या चीजें हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रासुल अम्र अल इस्लाम, क्या है कि तमाम सुख बुनियाद का इस्लाम के ऊपर है। फिर क्या है उसका सुतून नमाज है। फिर फरमाया कि उसकी जो है कुहान ए जिहाद है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं अला उखबिरो का बे मिला के जाले का कुल्ला, क्या मैं तुमको इन तमाम चीजें जो मैंने तुमको बतलाया, चाहे वो अल्लाह की गवाही हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, इस्लाम हो, जिहाद हो, कोई भी हो, इन तमाम आमाल के दारो मदार किस बात पर मैं तुम्हें बतला दूं। तो मुआज़िन फरमाते कि मौला हाँ अल्लाह के नबी क्यों नहीं, आप जरूर बतलाइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुफ़ अलैका लिसानक, अपनी जबान को अपने कंट्रोल में रखो। तमाम आमाल के लिए क्या है, ये तमाम आमाल का दारो मदार है। हजरत मुआज हक्का पक्का हो जाते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी इन्नल्लाह मुआखिजूना बिमा नतकल्लमु बिही, कि अल्लाह के नबी हमसे जबान से बोलते हैं कि इसके बारे में मुआखिदा क्या जाएगा, हमसे पूछा क्या जाएगा। तकलब का उम्मा का या मुआज, तुम्हारी माँ तुम्हें गुम पाई या मुआज। क्या फरमाया ऐ मुआज, कयामत के दिन जो है इल्ला हसाइद अलसनातुहुम, यानी कयामत के दिन हम युकब्बुन्नास अला वजूहिहिम, कयामत के दिन जो है जहन्नम के अंदर चेहरों के पर जो घसीट करके जहन्नम को दाखिल किया जाएगा इन्हीं जबान की वजह से। क्या है तो मोहतरम दोस्तों, तमाम नेक अमाल दारो मदार इसी जो है, इसी किसके ऊपर है, इसी जबान के ऊपर है। एक हदीस और समाप्त फरमाए मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के नबी से फरमाते हर कोई जानते हैं, अब वो रावी है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, तदरून मा लतीबा, क्योंकि हमारे अंदर इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह जिसको बचा के रखा वही बच पाता है मेरे दोस्तों, है कि नहीं, ये गिबत से। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह आलम और रसूल, अल्लाह तो रसूल जानते कि अल्लाह ने गिबत किसे कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया जिक्र का आका बिमा यकरे, तुम्हारे भाई को जो है ऐसे अंदाज में जिक्र करना कि अगर वो उसको सुन ले तो उसको तकलीफ महसूस करे, है कि नहीं, जिक्र का आका बिमा यकरे, उनको जो है बुरा महसूस करे। तो सहाबी सवाल करते कि अल्लाह के नबी वही अकुलू, अगर जो मैं कह रहा हूं वही इनका नफी ही, जो बात मैं कह रहा हूं जो कमियां उनके अंदर है, अगर बात तुम्हें कहो तो उसके बारे में भी क्या फरमाया, अल्लाह के रसूल फरमाया वही इनका नफी तकुल फतदिद्दा, जो उसके अंदर बुराइयां कमी मौजूद है जो तुम बयान करोगे वही तो गिबत है। वही यकुनता को नफीहा फकत बहत्ता, अगर वो जिसका अंदर नहीं होगी वो बुहतान हो जाएगा, और बुहतान का सजा आप जानते हैं कितनी है। एक हदीस और मोहतरम दोस्तों, आप जानते हो मशहूर हदीस है, हजरत आयशा बहन क्या फरमाती हैं, हस्बुका मिन सफियता कजा व कजा बाजा रुवात कसीरा, है कि नहीं। अल्लाह का हजरत आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी सलाम, सफिया कौन है, अल्लाह के नबी की बीवी है। आप जानते हैं सौकन में बातें कुछ ना कुछ हो ही जाती है। अल्लाह के नबी आप सफिया की बात करते हैं, वो तो जो है थोड़ा छोटी कद की है, नाटी कद की है। अल्लाह के नबी सल्लम क्या फरमाते हैं, या ऐसा लकद कुलते कलिमतन लौ मुलजत बिमाइल बहरी लमजत हो, अल्लाह अकबर। अरे ऐसा तुमने एक ऐसी बात कही है सफिया के बारे में, अगर इस बात को समुद्र के अंदर डाल दिया जाए तो पूरे समुद्र के पानी कड़वा बन जाए। तो मोहतरम दोस्तों, ये जबान की तबाहकारियां हैं, और इसकी जो है जैसे मैंने बताया कि जो है खामोश रहना ही इसी के अंदर नजात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ वो हो कि अल्लाह ताला हमें आपको कहानियां सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन, तकब्बल रब्बुल आलमीन।